غزوہ احزاب میں جب مشرکین کو شکست ہوئی اور وہ جب بھاگ کھڑے ہوئے تو اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے انہیں دوبارہ جمع ہونے کی مہلت نہ دی۔ یہ دفاعی حکمت عملی تھی، یہ ایک سیاسی بصیرت تھی کہ اس کے بعد انہیں کبھی بھی جمع ہونے کی مہلت نہیں دی، یہ موقع نہیں دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ ہوں، مسلمان ان کے سروں پر پہنچ گئے اور انہوں نے انہیں سبق سکھایا۔ سب سے پہلے تو جو سبق سکھایا گیا وہ غزوہ احزاب کے فوری بعد وہ بنو قریظہ کو سکھایا گیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ وہ قبیلہ تھا جو مدینے میں آباد تھا، یعنی آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ وہ سب سکون سے رہیں، مگر انہوں نے جب بد عہدی کی اور مدینہ بدر کیا گیا، انہیں نکال دیا گیا مدینے سے، تو پھر بھی وہ چین سے جا کر نہیں بیٹھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ غزوہ احزاب میں سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا وہ بنو قریظہ نے پہنچایا۔ وہ پیچھے سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہے، یعنی پیٹھ میں وار کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ تو سب سے پہلے سبق بھی انہی کو سکھایا گیا، اور ایسا سبق سکھایا گیا کہ اس کے بعد یہود نے کبھی بھی حملہ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اور باقی جتنے قبیلے آئے تھے دھوکے سے، جنہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، وہ چاہے واقعہ رجی ہو یا غطفان والے ہوں، سب کو سبق سکھایا گیا۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اب ان میں دمخم نہیں ہے کہ یہ فوری طور پہ کوئی حملہ کریں، تو انہی دنوں آقا کریم علیہ السلام جب رات کو سوئے تو میرے حضور نے خواب دیکھا۔ حضور دیکھتے ہیں کہ آپ طواف خانہ کعبہ فرما رہے ہیں، بیت اللہ کی کنجیاں حضور کو دی جا رہی ہیں، اور اصحاب جو ہے وہ حلق فرما رہے ہیں، حلق کر رہے ہیں۔ حلق کہتے ہیں کہ عمرے کے بعد جو سر کو بالوں سے کیا جاتا، اور آپ نے دیکھا کہ قربانیاں کی جا رہی ہیں۔ تو صبح آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو یہ خواب سنایا، صحابہ کو یہ خوشخبری دی کہ اب ہم عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، میرے غلاموں تیاری کرو۔ عمرہ بھی وہ بھی اللہ کے رسول کی ہمراہی میں ہو، یعنی کیسا عمرہ ہوگا۔ صحابہ خوش ہو گئے اور سب نے تیاری شروع کی۔ 1400 اصحاب تیار ہوئے، اور مسلمان لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، کیا کرنے جا رہے تھے؟ عمرہ کرنے۔ صحابہ نے احرام پہنا۔ یہ میقات آپ نے دیکھا ہوگا، جنہوں نے حج و عمرے کی سعادت حاصل کی، تو جیسے ہی مدینہ منورہ سے ہم باہر آتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف، تو بیچ میں ذوالحلیفہ کا ایک مقام آتا ہے۔ یہاں سے جو عمرے کے لیے روانہ ہوتے ہیں وہ یہاں سے احرام باندھتے ہیں، اور یہیں سے جو ہدی کے جانور تھے وہ بھی اپنے ہمراہ لیے گئے۔ ہدی کے جانور ان جانوروں کو ہدی کا جانور کہا جاتا ہے کہ جو اس نیت سے حدود حرم میں لے کر جائیں کہ وہاں جا کر ان کو ذبح کر کے اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ ایک قربانی کے جانور ہوتے ہیں، وہ یوم النحر میں قربانی کے ایام میں انہیں ذبح کیا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ جانور بھی ہمراہ لیے، احرام بھی پہنا، اور جنگی ساز و سامان ساتھ لے جانے سے میرے حضور نے منع فرما دیا۔ ہاں، ایک تلوار ایک صحابی اپنے ہمراہ رکھ سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کا ایک کلچر تھا، وہ سفر میں بھی ایک تلوار اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ لیکن ایک ہوتا ہے جنگی ماحول، جنگی ساز و سامان لینا اور پوری تیاری کر کے گھوڑوں کو ساتھ لے کر، جنگی گھوڑے اپنے ساتھ، اس طرح کی کوئی بھی تیاری نہیں تھی۔ اور ایک احرام میں اور ہدی کے جانور ساتھ ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، یہ قافلہ ذوالحلیفہ سے مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہوا 6 ہجری میں۔ اب دیکھیے کہ جوک در جوک صحابہ ساتھ ہیں،
آگے گئے تو ایک مقام پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو پیاس لگی اور پانی موجود نہ تھا، پانی وہ ختم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس تھوڑا سا پانی تھا، آپ وضو فرمان رہے تھے، تو صحابہ نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں، وضو کے لیے پانی نہیں، جانوروں کے لیے پانی نہیں ہے، اے اللہ کے رسول کرم فرمائیے، اے اللہ کے رسول کرم۔ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی برتن میں اپنا دست مبارک رکھا جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے، پانچوں انگلیوں سے 5 ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ صحابہ نے پانی لیا، جانوروں کو پلایا، وضو کے لیے مشکیزیں بھر گئے، بھرتے رہے، سارے سیراب ہو گئے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کسی نے حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ اس وقت آپ کی تعداد کتنی تھی؟ کہنے لگے ہماری تعداد تو 1400 تھی، ہماری تعداد تو 1400 تھی، مگر وہ پانی 1,00,000 افراد کے لیے بھی کافی تھا۔ ندیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری باہوا۔ پنج آب، یہ جو پنجاب کہتے ہیں نا، بیسیکلی یہ ہے پنج آب، 5 آب، 5 دریا، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ کیا منظر کشی کی! اور دیکھیے، اگر میں سوال کروں کہ سب سے مقدس پانی کون سا ہے دنیا میں، اگر میں پوچھوں، بچوں سے سوال کروں کہ سب سے مقدس پانی کون سا ہے، تو بچے کہیں گے آب زمزم۔ آب زمزم وہ مبارک پانی ہے جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑیوں سے جاری ہو۔ لیکن عارفین کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے مقدس پانی جو ہے، سب سے محترم، مقدس، معطر پانی جو ہے، وہ پانی ہے جو آقا کریم علیہ السلام کی انگلیوں سے جاری ہوا۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پتھر پر اپنا عصا مارا تو 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک سے، ٹھوکر سے پانی کا چشمہ ہوا، مگر یہ دونوں پانی جو ہے وہ پتھروں سے نکلے۔ کہاں سے نکلے؟ اور پتھروں سے چشمے پھوٹتے ہیں، اور یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معجزات ہیں کہ انہوں نے پتھروں سے پانی کو جاری کر دیا۔ پتھروں سے پانی جاری کرنا یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، لیکن ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا یہ میرے حضور کا معجزہ ہے۔ تو وہ پانی جاری ہو گیا، صحابہ سیراب ہوئے، قافلہ آگے چلا۔ پھر مشرکین مکہ کو بھی اس کی اطلاع مل گئی کہ مسلمان آ رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں انہیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے، جبکہ اصول یہ تھا کہ جو بھی حدود حرم میں احرام کی حالت میں عمرے کے لیے، حج کے لیے آئے گا، اس کو کوئی بھی نہیں روکے گا، بلکہ اس کی عزت اور تکریم کی جائے گی کہ وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اور ان کی معیشت کا سارا دار و مدار بھی اسی پر تھا۔ بھئی جو معیشت چلتی تھی، جب معتمرین آتے تھے، حجاج آتے تھے، تو ان کو کمائی بھی تو ہوتی تھی نا۔ آج بھی حجاج اور معتمرین جاتے ہیں وہاں تو پوری اکانومی چلتی ہے، اس سے پہیہ گھومتا ہے۔ آج بھی وہاں پہ یہ چیز رائج ہے کہ حاجی سے کوئی الجھتا نہیں ہے، حاجی سے کوئی بھی الجھتا، آج بھی حاجی کی وہاں رسپیکٹ کی جاتی۔ کیوں؟
کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ حجاج و معتمرین کے ساتھ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو پھر یہاں پہ لوگ اس بات کو ایشو بنائیں گے، اور اگر ان کی تعداد کم ہوگی تو ان کے ساتھ بھی مالی معاملات جو ہے وہ کووڈ کے دنوں میں آپ نے دیکھا جب وہاں نہیں لوگ جا سکے تو بہت سارے وہاں بزنس بند ہو گئے. تو ایک پہیہ گھومتا ہے. ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کسی بھی آنے والے کو وہ کبھی بھی عمرہ کرنے سے نہیں روکتے تھے، بلکہ حدود حرم میں لڑائی بھی نہیں کی جاتی تھی. اور آقا کریم علیہ السلام اس بات سے واقف تھے، اسی لیے حضور چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے حدود حرم پہنچا جائے اور بغیر ان سے الجھے ہوئے. اور قریش بھی کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر مسلمان اتنی بڑی تعداد میں آ گئے اور عمرہ کر کے چلے گئے تو ہم باقی جو قبائل ہیں ان کو کیا منہ دکھائیں گے. وہ اسے اپنی توہین سمجھ رہے تھے، جبکہ یہ کوئی توہین نہیں تھی. اللہ کا گھر ہے، کوئی بھی آئے. یعنی یہ جو جتنے صاحب اقتدار ہوتے ہیں نا، انہیں یہ پرابلم یہی ہوتی ہے. اختیار جس کے پاس ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے لوگوں کی بات مان لی تو شاید میری پاور کم ہو جائے گی. آج بھی یہی ہے نا کہ اگر خلق کوئی بات کہہ رہی ہے تو صاحبان اقتدار اس کو سننے کو تیار نہیں ہوتے. بھائی بجلی کے بل اتنے بڑے بڑے آ گئے، یہ بجلی کے بل ہیں یا بھتے کی پرچیاں ہیں، ہے کیا یہ؟ لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں. بس عوام کی بات سننے کو لوگ تیار نہیں. جبکہ اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. اور جو اس بات کو، اس نکارے کو نہیں سنتا وہ دنیا سے مٹ جاتا. یہ ایک اصول ہے. تو جو بات ہی نہیں سننے کو تیار وہ اپنی بات منوانے پہ ہر وقت تلے ہوئے ہیں. مسلمانوں نے دیکھا کہ قریش کی طرف سے کچھ تیر انداز آ گئے، کچھ لوگ آ گئے جو مسلمانوں کو گھیرنے اور انگیج کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ کسی طریقے سے مسلمان جنگ کے لیے تیار اور یہ پہل کریں اور ہم یہ جواز تلاش کریں کہ یہ یہاں عمرہ کرنے نہیں آئے بلکہ یہاں پر یہ لڑنے کے لیے آئے. لیکن آقا کریم علیہ السلام کی بھی بصیرت دیکھیے، سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ ہمیں خالد بن ولید اپنے ہمراہ ایک لشکر لے کر آیا ہے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کر کے راستہ بدل لیا. جو مین شاہراہ تھی جس سے ٹریفک گزرتا تھا سارا، وہ چھوڑ کر ایک غیر معروف راستے سے آپ نے مکے کی طرف سفر جاری رکھا، جبکہ یہ راستہ بہت دشوار گزار تھا. ظاہر ہے ایک راستہ بنا ہوتا ہے اور وہ راستہ چھوڑ کے جب آپ گھاٹیوں سے سفر کرتے ہیں تو مشکل راستہ ہوتا ہے. لیکن آقا کریم علیہ السلام چاہتے تھے کہ کسی سے بھی اس معاملے میں الجھا نہ جائے. چلتے چلتے ایک مقام آیا، وہاں پر آقا کریم علیہ السلام کی اٹھنی تھی قصبہ، وہ وہاں بیٹھ گئی. اٹھانے کی بڑی کوشش کی، نہیں اٹھی. تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ شاید قصبہ تھک گئی ہے اس لیے بیٹھ گئی ہے. میرے حضور نے فرمایا کہ یہ تھکی نہیں، بس یہ سمجھ لو کہ یہیں بیٹھنے کا اسے حکم ہوا ہے. یہ سمجھ لو کہ یہیں بیٹھنے کا اسے حکم ہوا ہے. تو وہ مقام تھا جسے حدیبیہ کہا جاتا تھا. اس مقام کو کیا کہتے تھے؟ مقام حدیبیہ. حدیبیہ وہاں ایک کنواں تھا، اسی کے پاس ہی یہ پڑاؤ کیا گیا. جب وہاں رک گئے صحابہ کرام تو پھر وہی مسئلہ درپیش آیا کہ پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں ہے. تو وہاں جو کنواں تھا وہ بھی، اس میں بھی پانی نہ ہونے کے برابر تھا. اور 1400 افراد کہیں پہنچ جائیں اور پانی نہ ہو. پھر صحابہ آئے حضور کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ صحابی تھے، وہ جانتے تھے کہ مسئلہ حل ہوگا تو یہیں سے ہوگا. آئے کہا اللہ کے رسول پانی نہیں ہے. کنواں تو ہے، کنویں میں پانی نہیں. آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک تیر رکھا ہوا تھا. حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو دیا، فرمایا جاؤ اور اسے کنویں کی جو تہ ہے اس میں جا کر لگا دو. ایک صحابی رسول ہیں، وہ کنویں میں اترے نیچے اور جہاں بالکل اینڈ پہ جا کر اس
تیر کو جب لگایا گیا، وہ کہتے ہیں کہ تیر لگانے کی دیر تھی کہ پانی اس کنویں میں ابلنے لگا. میں تیزی کے ساتھ اوپر واپس آ رہا ہوں اور پانی پیچھے سے اوپر میرے ساتھ ساتھ اوپر تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. میں بڑی مشکلوں سے باہر نکلا اور پانی بھی کنویں سے باہر نکلنے لگ گئے. کہیے سبحان اللہ. وہی منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ بھی ساتھ تھا. اچھا، یہ منافقین ہمیشہ ساتھ ساتھ رہنے کی کوشش کرتے کہ کوئی موقع ایسا ملے تو ہم کوئی سازش کر سکیں. اس کا ایک ساتھی بھی ساتھ تھا. تو جب یہ معجزہ ہوا تو صحابہ کرام نے نعرہ لگایا، خوشی کا اظہار کیا، اور وہ اسی کنویں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. اس نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو صحابہ کہنے لگے کہ دیکھ عبداللہ بن ابی، دیکھ ہمارے حضور کا معجزہ دیکھ. سبحان اللہ. کہنے لگا کہ ایسے معجزے تو میں نے بہت دیکھے، استغفر اللہ، ایسے معجزے تو میں نے، یعنی اس آنکھوں سے دیکھ کر بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں. اور اس بات کو یاد رکھیے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، سبحان اللہ، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. سبحان اللہ. ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، پھر بھی اسے کلمے کی توفیق نہیں. اور آج غلام حضور کے 1400 سال کے بعد بھی یہاں دین پہنچ رہا ہے اور لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. سامنے دیکھنے کے باوجود کہ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں. یہ نصیب کی بات ہے، یاد رکھیے گا، یہ نصیب کی بات ہے. مؤذن کا کام بانگ دینا ہے، لوگوں کو پکڑ کر لانا مؤذن کا کام نہیں ہے. مؤذن کا کام کیا ہے؟ بانگ دینا. آپ اپنے حصے کا کام کریں. یہ توفیق دینا یہ اللہ کا کام ہے. دلوں کو بدلنا یہ رب کا کام ہے. کوئی برابر میں ہوتا ہے وہ نہیں آتا، کوئی دور سے چل کے آ جاتا، کوئی دور رہ کر بھی پاس ہے، کوئی پاس رہ کر بھی دور ہے. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ فقط نصیب کی بات ہے. تو صاحبو، ہوا یہ کہ جب مسلمانوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا، آرام کی کرنے لگے، تو مشرکین کا ایک قاصد آیا، ایک سفیر آیا بن کے. وہ جب آیا، پہلا جو شخص آیا وہ ایک سردار تھا. اور جب اس نے آ کر دیکھا کہ مسلمان تو احرام کی حالت میں ہیں اور عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، وہ آ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا. میرے حضور نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ ہم یہاں پر عمرے کے لیے آئے، ہمارا ارادہ لڑائی کا ہرگز نہیں. ہم عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے اور یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، اور یہی پیغام جا کر تم ہمارا پہنچا دو. وہ شخص واپس گیا اور جا کر کہا کہ بھائی وہ مسلمان تو وہاں عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے آئے نہیں، نہ ان کے پاس کوئی لڑائی کا سامان ہے. تو ہدی کے جانور ان کے پاس ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، انہیں عمرہ کرنے دیا جائے. مشرکین کہنے لگے نہیں، ہرگز نہیں، ہم تو یہ کام نہیں کرنے دیں گے. اگر ہم یہ کر دیں گے تو ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی. باقی قبائل کیا کہیں گے کہ مسلمان آئے، عمرہ کر کے چلے بھی گئے اور ہم نے انہیں روکا بھی نہیں. کہ بھائی یہاں تو عمرہ کرنے جو آئے اسے تو ہم نہیں روک سکتے. ان کی آپس میں بحث ہو گئی. کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب مشرکین کو ایک نئی تشویش شروع ہو گئی. انہوں نے دوسرے شخص کو بھیجا. جب وہ شخص آیا، مکرز نام تھا اس کا، وہ آیا، اس نے بھی آ کر یہی بات کی. میرے حضور نے اسے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، سمجھایا کہ ہم یہاں لڑائی کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرے کے لیے آئے. واپس چلا گیا وہ شخص، اس نے بھی جا کر وہی بات بتائی. اب مشرکین کہنے لگے کہ جو بھی شخص ہم یہاں سے بھیجتے ہیں تیار کر کے، وہ واپس آ کے انہی کے قصیدے گا رہا ہوتا ہے.
یہ ایسا کیا راز ہے کہ یہ جاتا یہاں سے ہے وہاں جا کے بدل جاتا ہے، واپس آ کے ہمیں ہی سنا رہا ہے؟ انہوں نے اپنا تیسرا بندہ روانہ کیا، چوتھا بندہ، لوگ آئے جا رہے ہیں۔ آخر میں ایک بہت بڑے سردار عروہ بن مسعود نام، بعد میں اسلام بھی لائے، بڑے ذہین اور قابل شخص، انہوں نے مشرکین سے کہا کہ 3 لوگ واپس آ گئے، تم ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہو، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ تو ہمارے والد کی جگہ ہے، آپ کی بات کو تو ہم سر آنکھوں پہ رکھیں گے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگے کہ دیکھو اگر تم مجھے اختیار دیتے ہو تو میں جا کر بات کرتا ہوں اور کوشش کروں گا انہیں سمجھا بجھا کے وہیں سے واپس بھیج دوں۔ کہ ٹھیک ہے جی آپ جائیں، ہمارے نمائندے بن کر جائیں، جا کر بات کریں، ان کو ڈرائیں دھمکائیں، ان کو رخصت کریں۔ عروہ بن مسعود آئے حضور پرنور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں۔ اب سنیے، اب یہ منظر آپ کی نگاہوں میں ہونا چاہیے۔ اور وہ آ کے بیٹھا حضور کی خدمت میں، اور وہ ظاہر ایک پورے قریش کا نمائندہ بن کے آیا، تو وہ ذرا ہوتا ہے نا، ذرا بندہ چوڑے ہو کے آتا ہے، آیا آ کر بیٹھ، میرے حضور اطمینان کے ساتھ تشریف۔ عروہ بن مسعود کہنے لگا کہ میری بات توجہ سے سنو، قریش کو آپ ختم نہیں کر سکتے، کی پاور اور طاقت بہت ہے، اور یہ جنگ کے ماہر لوگ ہیں، اگر آپ کی ان کے ساتھ جنگ ہو گئی تو یہ جو آپ کے ساتھ جتنے لوگ آئے ہیں یہ مختلف قبائل کے لوگ ہیں، کوئی انصار ہے، کوئی مہاجر ہے، انصار کے مختلف قبیلے کے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ جنگ ہوگی تو یہ سارے آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، ایک بھی نظر نہیں آئے گا، ہماری بات مانیں تو آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن رہے تھے، انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں، کھڑے ہو گئے، آپ اپنی بکواس کو بند کرو اور یہاں سے واپس ہو جاؤ۔ بڑا سخت جملہ جو ہے انہوں نے ارشاد فرمایا۔ عروہ بن مسعود جو بہت چوڑے ہو کے بیٹھا، جب اس نے یہ سنا تو حضور علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ کون شخص ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عروہ کہنے لگا اچھا، ان کے خاندان والوں کے مجھ پر احسانات ہیں، اگر احسان مجھ پہ نہ ہوتا تو میں ابھی ان کی بات کا جواب دے دیتا۔ اب اس کا انداز تھوڑا سا بدل گیا، وہ سمجھ گیا کہ یہاں اکڑ والی کوئی بات چلے گی۔ اب اس نے تھوڑا سا دوسرا اسٹائل تبدیل کیا۔ عربوں میں ایک اسٹائل تھا کہ بات کرتے ہوئے نا دوسرے کی داڑھی پہ ہاتھ رکھتے، ہاتھ ایک دوستانہ انداز میں بات کرنے کے۔ اب اس نے کیا کیا، انداز بدلا اور پھر گفتگو کرتے کرتے اپنا ہاتھ آقا کریم علیہ السلام کی ریش مبارک پر لے کر گئے۔ اتنے میں حضور علیہ السلام کے پیچھے ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے اور ان کا نام تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ پیچھے کھڑے، انہوں نے جب دیکھا کہ میرے حضور کی داڑھی مبارک کو اس نے ہاتھ لگایا، انہوں نے اپنی تلوار کا دستہ زور سے اس کے ہاتھ پہ لگایا اور اپنا ہاتھ پیچھے کر ورنہ تیرے ہاتھ کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، کاٹ کے پھینک دوں گا میں۔ میرے حضور کی مقدس داڑھی کو کسی مشرک کا ناپاک ہاتھ چھوئے ہم یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ بالکل ڈر گیا، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اس نے لگا یہ کون ہے؟ میرے حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے۔ اب اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، تو میرا سگا بھتیجا بجائے میری عزت کرنے کے تو یہ تو معاملہ کچھ اور ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کہنے لگا اپنے بھتیجے سے کہ تم تو احسان نہیں مانتے میرا، تم نے جو کارنامے انجام دیے تھے وہ میں ابھی تک بھگت رہا ہوں۔
اور آج تمہاری وجہ سے کتنی آزمائشوں سے میں گزرا ہوں، تم مجھ سے اس انداز سے بات کر رہے ہو۔ حضرت مغیرہ خاموش رہے۔ عروہ بن مسعود چونکہ ایک ذہین آدمی تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہاں پہ بات اس طریقے سے بنے گی نہیں، اور وہ خاموش ہو گئے۔ جب اس کے گھر کے فرد نے اسے جواب دیا، اب وہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور خاموش ہو گئے۔ اب اس کے پاس بات کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ لیکن نماز کا وقت ہو گیا، اذان کہی مسلمانوں نے، نماز کا وقت ہوا اور مسلمان نماز کی تیاری کرنے لگے۔ عروہ بن مسعود نے اس سارے منظر کو بڑے غور سے دیکھا۔ اللہ اکبر، ذہین آدمی تھا، ایک ایک بات کو، ایک ایک واقعے کو غور سے دیکھ رہا تھا، ایک ایک عمل کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ جب وہ چلا گیا، قریش کے پاس جا کر اس نے ایک بات کہی۔ اس نے کہا، میری قوم، میرا تمہیں یہ مشورہ ہے کہ جو میں دیکھ کر آیا ہوں، تم بجائے ان سے الجھنے کے، تم انہیں عمرہ کرنے دو اور یہاں سے واپس جانے دو، ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو۔ وہ کہنے لگے، آپ تو بڑے سمجھدار آدمی تھے، آپ واپس آ کے آپ بھی بدل کے کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایسا کیا جادو ہو گیا آپ پہ؟ عروہ بن مسعود نے جو جواب دیا، یہ تمام سیرت نگاروں نے بھی اور تمام محدثین نے بھی اس بات کو نقل کیا۔ عروہ بن مسعود نے کہا، اے میری قوم، محمد کی تعظیم جو اصحاب محمد کرتے ہیں، ایسا ادب، ایسی رسپیکٹ، ایسا ادب تم مجھے جانتے ہو کہ میں کبھی پرشین امپائر گیا، کبھی میں رومن امپائر کے پاس گیا، کبھی میں حبشہ گیا، میں نے سارے بادشاہوں سے مل کر آیا ہوں، لیکن جو ادب اور تعظیم میں نے حضور کے غلاموں کو حضور کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسا ادب اور احترام میں نے کسی اور کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس نے کہا، میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی جب وضو کرتے ہیں تو آپ جب لعاب مبارک نکالتے ہیں، کلی کرتے ہیں، تو صحابہ اسے اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، چہرے پر مل لیتے ہیں، ایک قطرہ نیچے نہیں آنے دیتے۔ بینی مبارک سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے، صحابہ ہاتھ پہ لے لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے نبی وضو فرماتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ایک قطرہ زمین پر نہیں آنے دیتے مسلمان، ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں کہ پانی کا قطرہ مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، اور اگر کسی کو وہ قطرہ پانی کا میسر نہ آئے تو جس صحابی کو وہ قطرہ ملتا ہے وہ اس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو مس کر لیتا ہے۔ یہ ادب، یہ رسپیکٹ میں نے دیکھی۔ اور ایک بات بتاؤں میں میری قوم، جب وہ خطاب کرتے ہیں صحابہ کی گردنیں جھک جاتی ہیں، ایسا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ گئے ہوں، سب ہمتن گوش ہو کر سنتے ہیں۔ اور جب مسلمانوں کے نبی انہیں کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو سارے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور کا یہ کام میں کر کے آؤں۔ اے میری قوم، میری بات یاد رکھ، اگر تم نے ان سے لڑائی کرنے کی کوشش کی تو میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے، تجربہ یہ ہے کہ تم بری طرح شکست کھاؤ گے، کیونکہ یہ حضور کے جو جانثار ہیں، نہ یہ کسی سے دبنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات کون کر رہا ہے؟ وہ شخص کہ جو ابھی اسلام لے کر نہیں آیا اور مشرکین کی طرف سے سفیر بن کر آیا، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ تو تمام سیرت نگاروں نے اس بات کو لکھا۔ اس کے بعد مشرکین نے، قریش پریشان ہو کر کہ بھائی ہم جس بندے کو نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں وہ واپس میں بدل جاتا ہے، اور پھر وہ اس کے بعد انہوں نے کوئی اپنا بندہ اس وقت نہیں بھیجا، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس موقع پر سوچا کہ ہم اپنا نمائندہ کیوں نہ بھیجیں۔
میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کے مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا. حضرت عثمان غنی حالت احرام میں مکہ المکرمہ کے لیے روانہ کلیدی کردار تھا، اس لیے وہ سب لوگ جانتے تھے. آپ جب آپ گئے تو انہوں نے آپ کو آنے کا پیغام لے کر آیا، اور ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے. وہی باتیں جو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وہ ساری باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہی. وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے تم ایک کام کرو کہ حالت احرام میں ہو، بڑا لمبا سفر کیا تم نے، دھول مٹی میں اٹے ہوئے ہو، احرام کی پابندیاں ہیں تمہارے اوپر. تم ایک کام کرو، سب سے پہلے ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم عمرہ کر لو، طواف کرو، عمرہ کرو، احرام کھولو، اس کے بعد بیٹھ کر ہم سے بات کریں. یہ موقع ہم تمہیں دیتے ہیں. اب دیکھیے کہ جو لوگ حج و عمرے پہ جاتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ احرام میں جب تک ہوتے ہیں تو ہر بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جلد سے جلد احرام سے وہ باہر ہو. یہ جو پابندیاں ہیں احرام کی وہ ختم ہو. جب ظاہر ہے کہ احرام کی حالت میں اس کو بہت ساری پابندیاں لاگو ہوتی ہیں، اور وہ ساری پابندیاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان پابندیوں کو فیس کر رہے تھے. اور اتنا لمبا سفر، یعنی مدینہ منورہ سے چلے کئی دن مسلسل سفر کر کے، احرام بھی ظاہر ہے کہ پسینے میں، اور اتنے دن ایک احرام پہننا، اس کو کیری کرنا مشکل ہوتا. انہوں نے یہ سوچا کہ پہلے یہ فریش ہو جائیں، بیٹھیں، ہم پھر ان سے بات کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، اللہ سبحانہ کیا خوبصورت جواب. فرمایا جب تک میرے آقا عمرہ نہیں کریں گے میں بھی عمرہ نہیں. یہ بہت بڑی بات، یہ اتنی بڑی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت عثمان غنی کہہ رہے ہیں کہ جب تک میرے حضور عمرہ نہیں کریں گے میں بھی عمرہ نہیں کروں. اللہ، اتنی بڑی بات. اجازت دی جا رہی، لیکن عشق کہہ رہا ہے کہ نہیں، لا لا لا، عشق امام است، عشق اپنے فیصلے خود کر رہا ہے. اللہ سبحان اللہ. اور ادھر بعض صحابہ نے یہ بات کہنا شروع کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو مزے آ گئے، وہ تو وہاں جا کر عمرہ کر رہے ہوں گے، وہ تو وہاں جا کر انہوں نے احرام بھی کھول دیا ہوگا، وہ تو عمرہ کر چکے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، خانہ کعبہ میں ہوں گے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ عثمان ہمارے بغیر عمرہ ادا نہیں کرے. اللہ، میرے حضور نے منع نہیں فرمایا. ادھر حضور فرما رہے ہیں کہ عثمان ہمارے بغیر عمرہ نہیں کریں گے، اور ادھر حضرت عثمان غنی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آقا کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا. کیا بات، کیا بات. یعنی یہ وہ راز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی عشق ہے، یہی محبت بھری داستان ہے. یہی صحابہ نے عشق اور محبت ہمیں سکھایا. وہ جو بات حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ نے کہی کہ من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نہ گوید پارزی، من دیگرم تو دیگری. کہ میں عشق میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ میں نہیں رہتا، میں تو بن جاتا ہوں اور تو میں بن جاتا ہوں ایک دوسرے میں. تاکہ تاکس نہ گوید پارزی، تاکہ گھر کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. من دیگرم تو دیگری. اور یہ صحابہ کرام کا یہ طریق رہا
کہ وہ عشق کے معاملے پہ کسی سے پوچھتے نہیں. آج بعض لوگ آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت اگر حج پہ جائیں اور مدینہ منورہ نہ جائیں تو کیا حج ہو جائے گا؟ تو میں نے کہا ہاں مدینے کے بغیر حج تو ہو جائے گا، لیکن مدینے والے کے بغیر حج نہیں ہوگا. سبحان اللہ. مدینے والے کے بغیر حج نہیں ہوگا. کعبے میں نماز پڑھنا افضل ہے، کعبے میں جائیں بہت افضل عبادت، کعبے میں عبادت. مدینے نہیں جاتے بعض اللہ اللہ. اور ادھر حضرت امام زین العابدین اللہ 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 کربلا کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کیا عرض کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں کہ ان التیاری حسبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فی النبی المحترم. میں نے تو دنیا میں آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا کہ جو کہہ رہا ہو کہ جا کے کعبے کو میرا سلام کہنا. میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ایسا. ہاں یہ ضرور کہا کہ جا کے کعبے میں میرے لیے دعا کرنا، لیکن جس نے بھی سلام کے لیے کہا اس نے کہا مدینے والے سے میرا بھی سلام کرنا. یہی بات مولانا جامی نے کہی کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر. عاشقوں کے امام نے بھی یہی بات کی کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. سبحان اللہ. میں نثار تیرے کلام پر، میری یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. سبحان اللہ. تو یہ بات سمجھنے کی کعبہ افضل ہے حضرت، کعبہ افضل ہے. ایک نماز پڑھیے 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب. میں نے کہا بے شک ملتا ہے. ہم نے کب انکار کیا؟ ہمیں تو یہ سبق پڑھایا گیا کہ اس بحث میں پڑھو ہی نہ کہ کعبہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے. یہ بحث کرنا ہمارا کام نہیں. ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات پڑھائیں. سبحان اللہ. ہم تو لڑائی والے لوگ ہی نہیں. ہاں یہ ضرور ہے جو بات شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کی وہ بات ہمارے پیش نظر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل، سبحان اللہ. حضور مدینے میں ہے تو مدینہ افضل، سبحان اللہ. حضور جنت میں ہوں گے تو جنت افضل. سبحان اللہ. آپ نے مثال بھی دی کہ اگر امام مصلی مسجد میں پہلی صف میں امام کا مصلی بچھا ہوا ہے تو اب زیادہ ثواب ملے گا جماعت سے. ایسا ہی ہے نا. اگر امام مصلی اٹھا کے صحن مسجد میں لے آئے تو اب ثواب کہاں ہوگا؟ صحن مسجد میں ہوگا نا. اگر امام مصلی اٹھا کے چھت پہ چلا جائے، جماعت وہاں ہو رہی ہو تو اب ثواب کہاں ملے گا؟ چھت پہ ملے گا. جہاں مصلی بدلا وہاں شرف بدلا، جہاں مصلی بدلا وہاں شرف بدلا، وہاں ثواب بدلا. تو اسی طرح میرے دوستو یہ بات عشق کی ہے کہ جس جگہ میرے حضور ہیں وہی جگہ سب سے افضل ہے. سبحان اللہ. تو کوئی دوسری بات ہی نہیں. کائنات میں اور کوئی اس سے بہتر جگہ ہی نہیں جہاں حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. یہ بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اور صحابہ کرام نے ہمیں یہ ادب اور تعظیم اور عشق و محبت کی بات سکھائی. ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں حاضر تھا اور سلام عرض کر کے میں جنت البقیع کی طرف سے میں جانے لگا تو ایک صاحب تھے، وہ میرے آگے تھے. ان کی ایک چھوٹی بیٹی تھی اور مسز بھی ساتھ تھی. اب میرے بائیں جانب روضہ ہے، گنبد شریف ہے، اور دائیں جانب جنت البقیع ہے. ہم جا رہے ہیں، تھوڑا رش ہے تو آہستہ آہستہ میں سر جھکا کے چل رہا ہوں اور وہ فیملی مجھ سے آگے ہے.
تو بچی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مما آقا کا روزہ آ گیا، یہاں کھڑے ہو کے سلام نہ پڑھ لیں۔ تو ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ سنیں رکیں، یہ سامنے گنبد ہے، ہم یہاں پہ سلام عرض کر لیں۔ تو وہ شخص زبردستی اس نے گھسیٹا بچی کو اور کہا کہ چھوڑو چھوڑو، یہاں کچھ نہیں، بس مسجد میں جا کے نماز پڑھ لو۔ مجھے حیران ہوا کہ گنبد سامنے ہے اور یہ توفیق نہیں مل رہی اس شخص کو یہ توفیق نہیں۔ تو مجھے یاد آیا، وہی بات یاد آئی کہ عبداللہ بن ابی کنویں پہ بیٹھا ہوا ہے، کنواں ابل رہا ہے لیکن اسے یہ معجزہ نظر نہیں آ رہا، ہاتھوں میں ابو جہل کے کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، پھر بھی وہ اس بات کو دیکھ نہیں پا رہا، سمجھ نہیں پا رہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی دور رہ کر بھی پاس ہے، پاس رہ کر بھی۔ ایسے لوگ بھی ہیں، کہتے ہیں مدینے جانے کی ضرورت کیا ہے، یہ آپ لوگ ہر وقت مدینہ 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 کرتے رہتے ہیں۔ کیا جواب دیا؟ کوئی حضرت عثمان غنی سے پوچھیں کہ کعبہ سامنے ہے اور طواف نہیں کر رہے، عمرہ نہیں کر رہے، کہ حضور کے بغیر نہ میں طواف کروں گا نہ میں عمرہ کروں گا۔ اس کی بات، یہ وہ ساری محبت کی باتیں ہیں جو سمجھنی چاہیے، اور سیرت سے ہمیں یہ ساری باتیں سیکھنے کو بھی ملنی ہیں۔